Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Asif Ali. Vlogs with Muhammad Asif Ali میں خوش آمدید. آج میں اپنے ٹیچر کا انٹرویو کنڈکٹ کروں گا جن کا نام ہے دانیل ثاقب اور وہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کتنی اسٹڈی انہوں نے کمپلیٹ کی اپنی, اور جاب کہاں پر کرتے ہیں, ایکس وائی زی. آئیے تو ان سے سنتے ہیں انہی کی زبانی. چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں پہلے سے ہی کیونکہ بہت اچھی بنی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں. آئیے تو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہیں؟ پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. وعلیکم السلام آصف, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کو بھی رمضان مبارک. اور سناؤ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیر خیریت سے ہو؟ جی بالکل سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا سر, اپنا تھوڑا سا ویورز کو انٹروڈکشن کرائیے. آپ کون ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو چلو ویورز کو بتاتے ہیں. میرا نام دانیل ثاقب ہے اور میں پارشل بلائنڈ ہوں, یعنی کہ V2 کیٹیگری کا آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں لیٹ بلائنڈ ہوا تھا ان 2015. مجھے ریٹینائٹس پگمنٹوسا کا ایشو ہے جو کہ پیدائشی ہے بائی برتھ, لیکن اس نے اٹیک 2015 میں کیا. اور جہاں تک بات رہی میری کوالیفیکیشن کی, تو میں نے بیچلرز کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں اور میری اسپیشلائزیشن تھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی. اگر زیادہ بات کی جائے تو میں 1992 میں پیدا ہوا اور ابھی میری عمر بہت چھوٹی ہے. ویل سر, ماشاءاللہ 1992 اور عمر چھوٹی ہے, یہ بڑی بات ہے. اچھا, دل جوان ہونا چاہیے, باقی عمر میں کیا رکھا ہے. آئی تھنک آپ اس سے اتفاق کریں گے میرے ساتھ. بالکل آصف, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دل جوان ہونا چاہیے اور الحمدللہ میرا دل جوان ہے اور جوان ہی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ویل سر, ابھی ریسنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اسٹڈی آپ کی جا رہی ہے یا کسی جاب وغیرہ میں آپ ہیں؟ اچھا, تو پروفیشنل کیریئر کی طرف آتے ہیں تو تھوڑا سا اسٹارٹ بیک گراؤنڈ سے لیتے ہیں. میری پیدائش کوئٹہ کی ہے اور میں وہاں سے 3rd اسٹینڈرڈ پاس کر کے میں کراچی آیا تھا. اور فرام دا 4th اسٹینڈرڈ میں کراچی سے ہی اسکولنگ کرتا رہا, پھر کالج اینڈ دین یونیورسٹی. میں نے ہمدرد یونیورسٹی سے اپنا BBA کیا تھا, اینڈ سیم ایز دیٹ ہمدرد کالج اینڈ ہمدرد پبلک اسکول. اس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی 2014 میں, اور پھر اس کے بعد 2019 میں میرا پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ ہوا. اور کیسے اسٹارٹ ہوا یہ بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ سلمان الہی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے مجھے بریک دیا, اور وہ بریک تھا بینائی ویلفیئر ایسوسیشن. اور وہاں پہ سب سے پہلے میں نے ٹیچنگ اپنی اسٹارٹ کی تھی. پھر اس کے بعد میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا ایز این انگلش ٹیچر. انگلش لینگویج میں نے وہاں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں نے کے الیکٹرک میں نوکری کی ایز اے کال سینٹر ایجنٹ. وہاں پہ بھی الحمدللہ بہت مزہ کیا, بہت پروفیشنل وہاں پہ کام کیا اور بڑے اچھے لوگ تھے وہاں پہ. اور اب جو ہے میں الحمدللہ آئیڈیریو اسکول فار دا بلائنڈ اینڈ ڈیف میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. انگلش کا ڈپارٹمنٹ انچارج بھی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں بینائی ویلفیئر ایسوسیشن میں پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا ہوں. سندھ بلائنڈ اسپورٹس ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں, اور پاکستان بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن کو بھی لیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ 2 سے 3 آرگنائزیشنز کو میں ورچوئل اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے, اور میری محنت اور میری کوشش یہی ہے کہ میں آن لائن کلاسز میری چلا رہا ہوں. بینائی ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کے تحت میری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. اس کے اندر بہت سارے بلائنڈ اور بہت سارے سائٹڈ بچے جو ہے وہ میرے سے انگلش لینگویج کا کورس کر رہے ہیں, کمپیوٹر ایڈوانس کا کورس کر رہے ہیں, بزنس کمیونیکیشن کا کورس میں ان کو کرا رہا ہوں, جنرل سائنس کا کرا رہا ہوں. تو میرے ساتھ الحمدللہ بلائنڈ بچے بھی ہیں, سائٹڈ بچے بھی ہیں, جو آل اوور پاکستان سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آن لائن. یہ ہے چھوٹی سی میری پروفیشنل سمری.
ماشاء اللہ سر، زبردست. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں اکراس دا پاکستان. کافی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بلائنڈ بھی ہیں، سائٹڈ بھی ہیں، اور کافی ساری این جی او سے آپ اٹیچڈ ہیں، کافیوں کو لیڈ کر رہے ہیں، کافیوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا سر، میں یہاں پر ایک آپ سے تھوڑا سا سوال یہ کروں گا کہ نا آپ کو فیل کب ہوا کہ میری نظر جو ہے وہ سچ میں اب مجھے تھوڑی سی اریٹیٹ کر رہی ہے، مطلب کم ہو رہی ہے؟ یا تھرو آؤٹ آپ بگننگ سے ہی آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میری نظر کم ہے، یا ایک ٹائم پیریڈ آیا جس میں آپ نے فیل کیا کہ واقعی میری نظر اب کم ہو رہی ہے؟ اچھا چلو آصف، میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا. دیکھو، پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک وہ بتا دوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پائنیئر بلائنڈ ہوں ہمدرد یونیورسٹی کا، جس نے بی بی اے کیا ہے. اس کے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، نہ اس کے بعد کسی نے کیا، تو میں وہاں کا پائنیئر بلائنڈ ہوں. اس کے علاوہ میں پائنیئر ایک بلائنڈ ٹیچر ہوں جو کہ بلائنڈ کو آن لائن پلیٹ فارم پہ لایا تھا اس لاک ڈاؤن پینڈیمک میں. نا اس سے پہلے کوئی نہ اور لایا، میرے بعد تو خیر باقی لوگوں نے کیا، بٹ یہ دونوں میرے لیے پائنیئر ہیں. اچھا، اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کے اوپر. تو دیکھو، 2014 میں میں نے شادی کی. 2014 میں تک میری جو میری آئی سائٹ تھی وہ آپ سمجھ لو ایسی تھی کہ مطلب میں پارشل سائٹڈ تھا، یعنی کہ میں روشنی میں کتاب پڑھ لیتا تھا، سائٹڈ کتاب پڑھ لیتا تھا، سائٹڈ لکھ بھی لیتا تھا. اور ایسا ہوا کہ 2008 میں بلیک بورڈ سے کام کرتا تھا نا. پھر 2010 میں وائٹ بورڈ نظر آتا تھا، بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد آفٹر 2010 جو ہے مجھے وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ دونوں دیکھنا بند ہو گیا. پھر یہ تھا کہ میں بس کتاب کے اندر گھس کے جو ہے اس کو پڑھا کرتا تھا، ٹارچ سے، ٹیبل لیمپ سے، اس طرح کر کے پڑھا کرتا تھا. اور 2010 سے جو ہے میری آئی سائٹ تھوڑی ویک ہونا شروع ہوئی، لیکن آفٹر 2014 جو ہے وہ میری آئی سائٹ نے ایک دم اٹیک کیا، اور 2015 میں مجھے ڈائریکٹ B2 کیٹیگری پہ لا کے کھڑا کر دیا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں کہ فیملی کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہر انسان کو ایک ڈپریشن فیل ہوتا ہے جب وہ اس کی نظر بیک اینڈ پہ جا رہی ہوتی ہے یا ڈسیبلٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو لانے سے بات ہے، ہر کسی کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب میں ختم، میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو مدر تھیں، میرے جو فادر تھے، ان دونوں نے میرا بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے یا مجھے کوئی ڈسیبلٹی ہو رہی ہے یا میں جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہوں. مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا، مجھے اس طریقے سے کور کیا. اور آج انہی کا نتیجہ ہے کہ آج میں الحمدللہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوں کہ بلائنڈ کمیونٹی میں ایک میں برانڈڈ پرسنالٹی الحمدللہ موجود ہوں. انہی کی دعاؤں کا، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. تو 2015 سے جو ہے پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار آخر بلائنڈ کیا ہوتا ہے، اور بلائنڈ کیسے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو وہ ایک موقع تھا میرے لیے جو تھا 2015 سے لے کے 2019 کے اسٹارٹنگ میں. یہ جو میرے پاس 3-4 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں مجھے بہت زیادہ آپ سمجھ لو کہ ایک مینٹل ڈپریشن تھا، ایک مینٹل ٹینشن تھی کہ واٹ کین آئی ڈو، واٹ گونا بی مائی فیوچر، اور میرے فیوچر کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ میں کیا کروں گا. اوپر سے ٹینشن یہ تھی کہ میں الحمدللہ شادی شدہ بھی تھا اور میرے 2 الحمدللہ بیٹے بھی تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. سو خیر الحمدللہ اللہ نے کور کیا اور سارے کام اللہ نے آسانی سے کروا دیے. تو 2018 کے بعد سے مجھے کچھ روشنی نظر آنا شروع ہوئی، اپنے فیوچر کی روشنی، برائٹنس نظر آنا شروع ہوئی، جو کہ 2019 میں جو ہے مجھے بنائی ویلفیئر ایسوسی ایشن اور سلمان الہی صاحب کے پلیٹ فارم سے ملا. جی بالکل سر، یہ انہی کی دعائیں ہیں جو آپ ابھی اپنے آپ کو اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور ایک کامیاب آپ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ نا آپ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ کون سی اپلیکیشن ہے اور کیسے؟ آپ بھی دوسرے جتنے مطلب دوسرے بلائنڈز ہوتے ہیں ان کی طرح جاز ٹاک بیگ یوز کرتے ہیں، یا ابھی تک آپ ان پہ ریلائر نہیں کرتے، آپ خود سے ہی سم ہاؤ مینج کر لیتے ہیں، یا آپ وہی دوسروں کی طرح جاز اور ٹاک بیگ یوز کر رہے ہیں؟
جی بالکل آصف، آن لائن کلاسز میں نے جب اسٹارٹنگ کی تھی، جب لاک ڈاؤن پہلے دفعہ لگا تھا، پینڈیمک تھا، تو میں نے جب اسٹارٹنگ کی تھی تو میں نے زوم اپلیکیشن کو یوز کیا تھا، زوم کلاؤڈ میٹنگس کو، اس کو یوز کیا تھا. اس میں ہمیں لمیٹیشنس تھی، ریسٹرکشنس تھیں یار. اس میں یہ تھا کہ ہر 40 منٹس کے بعد سیشن ایکسپائر ہو جاتا تھا، تو دوبارہ لنک جوائن کر کے بچوں کو دوبارہ جو ہے وہ کیٹر کرنا پڑتا تھا. تو اس میں تھوڑی بہت مشکلات آ رہی تھیں، لیکن بچوں کی بھی محنت تھی کہ وہ پڑھنے کی ان کو لگن تھی تو وہ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ ہم لوگ کنورٹ ہوئے گوگل میٹ کی جانب، اور اب جو ہے ہمارا پورا بنائی جو ہے وہ گوگل میٹ پہ چل رہا ہے، اور گوگل میٹ پہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، گوگل میٹ پہ ہی تمام سیشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، تمام آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، تمام چیزیں گوگل میٹ کی طرح ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہاں بالکل میں جاز استعمال کرتا ہوں، میں ٹاک بیک یوز کرتا ہوں، دونوں چیزیں میں یوز کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہر جگہ پہ ایکسیسیبل ہیں، ہر جگہ پہ کام ہوتا ہے، بہت زبردست قسم کا کام ہوتا ہے. جاز جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لو کہ ہمارا ایز اے ویژنری سپورٹ ایجنٹ ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہمارے ویژن کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہم اس کے تحت جو ہے وہ تمام کام آگے کرتے ہیں. تو یس بالکل میں جاز اور ٹاک بیک دونوں یوز کرتا ہوں. اچھا سر، ان کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلا نا، جوز اور ٹاک بیک؟ کیونکہ جب میں اس سینیریو میں آیا تھا کہ اینڈرائڈ نہیں چلا پا رہا تھا اچھے طریقے سے، جا سمبین موبائلز ہوتے تھے ان میں میری اتنی نظر نہیں پڑتی تھی میسیجنگ پہ. اس کے بعد جب مجھے اینڈرائڈ میں ٹاک بیک، پھر کمپیوٹر میں جوز کا پتہ چلا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ نا اب بلائنڈس بھی ہر جگہ ایکسیس کریں گے، ویسے ہی جیسے سائٹڈ چلاتے ہیں. تو آپ کو یہ سن کر کیسے فیل ہوا، اور آپ نے یہ کب مطلب یہ سنا کہ ٹاک بیک اور جوز ہیں جسے ہم اپنے اینڈرائڈ اور مائکروسافٹ کو چلا سکتے ہیں؟ ہاں ویری نائس کوشچن آصف، زبردست. اچھا جی، یار میں نا ناؤ پی ٹی پی گیا تھا ایز اے کال سینٹر ایجنٹ کا کورس کرنے وہاں پہ. تو وہاں پہ میرے جو کورس انسٹرکٹر تھے وہ تھے یوسف مرزا، اور وہ ٹوٹلی بلائنڈ تھے، بچپن سے پیدائشی ٹوٹلی بلائنڈ تھے. تو اب میں نے ان کو دیکھا کہ یار وہ بندہ جو ہے ہمیں لیپ ٹاپ کے ذریعے پڑھا رہا ہے، اور نا مطلب وہ بالکل صحیح صحیح ریڈ بھی کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ پہ کال بھی کر رہے ہیں، وہ اٹھا بھی رہے ہیں، اور میسیجنگ بھی کر رہے ہیں. اب میں پریشان، میں نے کہا یار ایک ٹوٹلی بلائنڈ انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے پھر پوچھا، تو یوسف مرزا نے پھر مجھے بتایا کہ بیٹا یہ ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہے جاز، جو کہ لیپ ٹاپ کی ہر ایک چیز کو آپ کے لیے ریڈ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ٹاک بیک ہر اینڈرائڈ موبائل میں ہوتا ہے، اس کو آپ کو آن کرنا پڑتا ہے، سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ آپ کو ہر ایک چیز ریڈ کر کے بتاتا ہے. تو یہ ان کا ایک لازم سے آتا ہے کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی، یہ چیز بتایا، پھر جاز انسٹال کرایا، جاز کی کمانڈ بتائیں، چلانا سکھایا، ٹاک بیک کا سکھایا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جاز اور ٹاک بیک مجھے انہی کے وسیلے سے، انہی کے ریفرنس سے مجھے پتہ چلی، اور آج الحمدللہ میں ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہو چکا ہوں. سنا ہے کہ آپ کمپیوٹر کا پورا کورس بھی کرا رہے ہیں بینائی میں، وہ بھی آن لائن گوگل میٹ پہ؟ بالکل آصف، بالکل میں کمپیوٹر کا پورا آن لائن کورس کرا رہا ہوں گوگل میٹ پہ، اور میں بزنس کمیونیکیشن کا کورس بھی کرا رہا ہوں گوگل میٹ پہ ہی. تو الحمدللہ آگے بھی بہت سے فیوچر پلانز ہیں، اور فیوچر میں بہت سارے ایسے کورسز جو ہیں وہ میرے پیچھے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ بلائنڈ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوں گے، بہت بڑا سرپرائز ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ ان کو کنڈکٹ کرائے جائیں گے. اگر اسی طرح لاک ڈاؤن چلتا رہا تو آن لائن کرائیں گے، ورنہ فزیکل کرائیں گے، جیسے کراچی والوں نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ نا آپ کمپیوٹر کا پورا کورس کرا رہے ہیں آن لائن، تو سر اسٹوڈنٹس مینج کر لیتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ہوم ورک دیا یا ٹیسٹ، وہ کیسے دیتے ہیں؟ کلاس میں پرفارم کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو سیکھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں سے ابھی سیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو اریٹیشن نہیں ہوتی، یا آپ مینج کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ نا؟ ہوم ورکس ہو گئے یا آن لائن جوائن کرنا ہے؟ جی بالکل آصف، میں نے تو سیکھا ہوا ہے، لائن سی بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، ٹھیک ہے؟ میں نے نا کمپیوٹر کبھی بھی کسی سے نہیں سیکھا، یہ نا بس میں اندر شوق تھا، ایک لگن تھی کہ کمپیوٹر چلانا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے. تو میں خود ہی کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اور اس میں ادھر ادھر گھستا رہتا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا میں نے کمپیوٹر سیکھ لیا. اور یہی کام میرا جاز کا بھی تھا کہ مجھے جاز کے لیے ایک سپورٹ ملا، ایک پیچھے سے بریک ملا، اور اس کے بعد سے جاز اور ٹاک بیک کو بھی انشاءاللہ خود ہی چلانا سیکھا میں نے ماشاءاللہ سے. مطلب کسی سے سیکھا نہیں آج تک، کبھی کوئی میں نے ان کا کوئی کورس نہیں کیا نا.
تو الحمدللہ بس کیپیبلٹیز تھیں, شوق تھا اور اس پہ چل گئے. انشاءاللہ اللہ نے مدد کی اور کام ہو گیا. اچھا بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں گوگل میٹ کی, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں تو دیکھو ان کو پڑھانے کا میں 2 قسم سے طریقہ لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے گوگل میٹ پہ ہمارے اسکرین شیئر ہوتی ہے نا, تو جو تھوڑے سے پارشل سائٹڈ ہوتے ہیں جا کے مطلب جو B3 ہوتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت, تو ان کے لیے میں کیا کرتا ہوں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں, اور جو چیز میں کر رہا ہوتا ہوں مائکروسافٹ ورڈ پہ, ایکسل پہ, پاور پوائنٹ پہ یا گوگل فارم شیٹس وغیرہ پہ, تو وہ ان کے سامنے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جوز کی آواز بھی ان تک جا رہی ہوتی ہے. جوز کی آواز کی جو پچ ہے وہ ہلکی کر دی جاتی ہے تاکہ ان کو آرام سے سنائی دے کہ وہ کیا مطلب کیا بول رہا ہے جوز. تو وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن کے کر سکتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد پریکٹیکل کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ اسی وقت ان کو جو ہے وہ کیٹر کیا جاتا ہے, تاکہ ان کے جو دماغ میں جو بھی کنفیوژنز ہوں, جو بھی کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہو, ان تمام چیزوں کو سیٹ کر دیا جائے. پھر ان کے ٹیوٹوریل بنا کے ان کو دے دیے جاتے ہیں فار فردر یوزیج فار فیوچر پریکٹسز. اور پھر جب ٹیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو ٹیسٹ بالکل ہوتے ہیں. ان کو ایک تھیوریٹیکل ٹیسٹ میں بنا کے دیتا ہوں, جیسے کویشچن پیپر ہوتا ہے تو کویشچن پیپر بنا کے دیتا ہوں. اس کے لحاظ سے ان کو جو ہے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے, اور پریکٹیکل کر کے وہ اپنی فائل جو ہے مجھے وہ سبمٹ کرا دیتے ہیں آن واٹس ایپ, آن ای میلز. اور الحمدللہ آج تک تو کوئی بچہ اریٹیٹ نہیں ہوا, بلکہ تمام بچے جو ہے وہ بہت شوق سے سیکھتے ہیں اور بہت زیادہ لگن سے سیکھتے ہیں. آج تک تو الحمدللہ مجھے اریٹیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جانب سے. سر اریٹیشن کا میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ جب میں نے ٹاک بیگ یوز کیا تھا موبائل میں, تب میں اریٹیٹ ہوتا تھا اس سے نا, کہ 10 بندوں کے بیچ میں ایک بندہ ٹاک بیگ یوز کر رہا ہے تو وہ بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں, اور مجھے خود بھی اچھا فیل نہیں ہوتا تھا. میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ سر کبھی کبھار جو ہمارے پرائیویٹ میسیجز ہوتے ہیں, جب کچھ نہ کسی کو بتانا ہو وہ بھی پڑھ کے سب کو بتا دیتے ہیں, تو میں وہ اریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. سر وہ آپ کو فیل ہوئی تھی جب آپ نے کیا تھا ٹاک بیگ سے, کسی کا وائس میسج آیا کسی کا نام کسی کو نہیں سنوانا تھا, وہ اس نے پڑھ دیا؟ اچھا تو تم اس اریٹیشن کی بات کر رہے ہو جناب. یار ہاں, ایک یہ تھوڑا سا میٹر کرتا ہے, لازمی سی بات ہے میٹر کرتا ہے کہ مطلب اگر ہم محفل میں بیٹھے ہوں یا کسی کے ساتھ یا کسی کے گھر پہ یا ایون اپنے ہی گھر پہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں, تو ٹاک بیک ہمارا بول رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ سنا رہا ہوتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, سیکریسی ہوتی ہے, تاکہ کسی اور کو نہ پتہ چلے. ہاں بالکل, جب میں نے نیا ٹاک بیک یوز کرنا شروع کیا تھا اور جب گھر میں یوز کرتا تھا تو میں مطلب دیکھیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بلائنڈ کو کاؤنسل کرتے ہیں نا. کاؤنسل بہت ضروری ہے, کاؤنسلنگ, سیلف گرومنگ, پروفیشنل پرسنل گرومنگ, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو کاؤنسلنگ اور گرومنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کے لیے. تو جب میں یوز کرتا تھا واقعی میں نا کیا کرتا تھا, آپ کو ایک میں بالکل ریئلٹی بتاؤں کہ میں نے ایک بلوٹوتھ خریدا ہوا تھا, اور نا میں گھر میں بھی بلوٹوتھ کان میں لگائے رکھتا تھا تاکہ جو ٹاک بیک کی آواز ہے نا وہ صرف میرے کانوں تک محدود رہے اور کسی کو نہ پتہ چلے. تو اس پہ پھر میں نے لیکن اس چیز کو یوز کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یار میں نا مطلب آگے نہیں بڑھ پا رہا, کہیں نہ کہیں لیکنگ ہے, کوئی چیز مسنگ ہے. بھائی میں بلائنڈ ہوں تو ہوں, اب میں یہ چیز جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نہیں دیکھ سکتا, تو میں سن سکتا ہوں. تو مطلب میں ایک ڈفرینٹلی ایبل کام کر رہا ہوں نا, میرے پاس ایک ڈفرینٹ ایبلٹی ہے, تو میں اس ایبلٹی کو یوز کر رہا ہوں نا. میں نے مطلب کوئی الگ سے کوئی کام تو نہیں کر رہا, تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں کسی کا محتاج تو نہیں ہوں. میں خود سن رہا ہوں, خود کہہ رہا ہوں, خود پڑھ رہا ہوں, خود لکھ رہا ہوں, تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں. تو پھر میں نے اس بلوٹوتھ کو بھی ختم کر دیا, اور میں نے پھر چاہے محفل ہو, چاہے گھر ہو, چاہے خاندان ہو, چاہے سسرال ہو, چاہے میکا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, پھر میں آرام سے بالکل کمفرٹیبلی بیٹھ کے جو ہے میں یوز کرتا ہوں. اور میں نے اپنے ٹاک بیک کی آواز اسپیڈ رکھی ہوئی ہے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کیا بول رہا ہے. وہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ دانیل بھائی کیا بول رہے ہیں, بڑا بڑا کر بولتا رہتا ہے, کیا بول رہا ہے سمجھ نہیں آتا. تو وہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے اپنی ٹاک بیک کی آواز اسپیڈ کی ہوئی ہے, تو اب اتنے پروفیشنل ہو چکے ہیں کہ اب اسپیڈ میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا ٹاک بیک اور جوز کیا بول رہا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ سیکریسی اور پرائیویسی کور ہو جاتی ہے یار. ہاں سر, یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا کہ اس کی اسپیڈ اپ کر دو, کیونکہ دوسرے سنیں بھی تو ان کو سمجھ میں آئے ہی نہ, یہ بہتر ہے. اچھا سر, آن لائن کلاسز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. سر میں 4 اسٹوڈنٹس آپ سے پوچھوں گا, جب سے آپ نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کیے ہیں
ان 4 اسٹوڈنٹس کے نام بتائیں. ان میں ایک جو سب سے کیوٹ ہو, ایک سب سے انٹیلیجنٹ ہو, ایک بالکل ہی آپ کو جو تنگ کرتا ہو وہ ہو, اور ایک وہ ہو جو نا ایوریج ہو اور آپ کی ہر بات مانتا ہو, جس کو آپ گڈ اسٹوڈنٹ بول سکتے ہیں. اچھا آصف, میں آپ کو ان چاروں کے نام تو ضرور بتاؤں گا, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ کلیئر کرو کہ یہ میل اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے یا فیمیل ہونے چاہیے, کیونکہ دونوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہوتی ہیں نا. سر میں نے تو اوور آل ہی پوچھا تھا. اگر آپ نے نا یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے دونوں کو, تو اب آپ 4 بوائز بتائیں, 4 گرلز بتائیں, تاکہ پھر کوئی رہ نہ جائے آپ سے. او ہو آصف, تم نے تو میری ہی بات پکڑ لی یار. اچھا چلو کوئی نہیں, بتا دیتے ہیں. دیکھو بھائی, ویسے تو الحمدللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے, بہت اسمارٹ, بہت انٹیلیجنٹ اور بہت کیوٹ ہیں. ٹھیک ہے, تمام بچے, مطلب اس میں کسی کو کوئی ڈفرینشیٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن اب سوال ہے تو جواب تو دینا پڑے گا. تو بات کرتے ہیں کیوٹ کی. تو کیوٹ تو ایک ہی ہے جو کہ میرا انٹرویو لے رہا ہے, محمد آصف علی. اور انٹیلیجنٹ کی بات کی جائے تو دا موسیٰ خان از ون آف دا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس آف مائی بیچز. اچھا, ایوریج اسٹوڈنٹ جو میری ہر بات مانتا ہو, وہ ہم کہہ سکتے ہیں حذیفہ عامر کو, کیونکہ حذیفہ عامر کبھی میری بات کوئی نہیں ٹالتا. اچھا رہی بات تنگ کی, تو مجھے تنگ کوئی نہیں کرتا. ہاں البتہ شرارتیں ضرور کی جاتی ہیں, جو کہ مجھے شرارتیں کی جاتی ہیں میرے سامنے, اور وہ ہے مسٹر علی خان آفریدی. اچھا اب رہی بات لڑکیوں کی جانب ہم آتے ہیں. تو لڑکیوں میں میرے پاس اگر کیوٹ دیکھا جائے تو کیوٹ میرے پاس چھوٹی سی بچی ہے ثنا, جو کہ ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ ہے. اچھا انٹیلیجنٹ میرے پاس اسما ظہور ہے. اور اگر بات کی جائے شرارتوں میں تو سب سے زیادہ شرارتی جو ہے وہ نزالیہ قاسم ہے میرے پاس. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایوریج اسٹوڈنٹ کی, تو یار آبویسلی سی بات ہے کہ لڑکیاں ساری انٹیلیجنٹ ہیں, کوئی لڑکی بھی ایوریج پہ لائی نہیں کرتی, تمام لڑکیاں بہت زیادہ اسپیشل ہیں. ہاں اگر انٹیلیجنٹ کی بات کی جائے تو صرف اسما ظہور کے ساتھ ساتھ ہم قرۃ العین عباسی کا بھی نام لے سکتے ہیں اور لائبہ گھنیانی کا بھی نام لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسے ہیں جو کہ میرے کوئی بات نہیں ٹالتے, کبھی مجھے کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے, اور انٹیلیجنٹ, شرارتیں, تمام چیزیں کرتے ہیں. ویل سر, آپ نے تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل دیا. اچھا سر, آپ نے جیسے بولا کہ ہے نا آپ کمپیوٹر بھی پڑھاتے ہیں, بزنس کمیونیکیشن, جنرل سائنس, انگلش, تو سر آلموسٹ آپ نے کتنی بیچز کمپلیٹ کی ہوں گی, سم ہاؤ کچھ ایسے ہی راؤنڈ فگر؟ اچھا تو پاس آؤٹ بیچز کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر انگلش لینگویج کی بات کی جائے تو انگلش لینگویج کے میرے 3 بیچز پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ابھی میرے پاس جو انڈر پروسیس ہیں, جو کہ ابھی ان پروگریس چل رہے ہیں, وہ میرے پاس ہیں 4 بیچز ابھی ان پروگریس چل رہے ہیں. اچھا کمپیوٹر کی بات کی جائے تو کمپیوٹر کا میرا 2 بیچز جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ابھی 2 بیچز میرے پاس چل رہے ہیں. بزنس کمیونیکیشن کا یہ پہلا بیچ ہے جو کہ بالکل اینڈ پہ ہے, بس ان کا گرینڈ ٹیسٹ ہونا باقی ہے, اس کے بعد وہ لوگ بھی پاس آؤٹ ہو جائیں گے. ماشاءاللہ سر, کافی ساری بیچز آپ کی پاس آؤٹ ہو چکی ہیں اور کافی ان پروگریس چل رہی ہیں. اچھا سر, آن لائن ورک کے علاوہ, اسٹڈی کے علاوہ, کیا آپ اسپورٹس بھی کرواتے ہیں؟ آپ کی اسپورٹس میں بھی ایکٹیویٹیز ہیں, ایونٹس وغیرہ آپ کرواتے ہیں؟ ہاں اسپورٹس کی جہاں تک بات کی جائے تو میں الحمدللہ بہت ایونٹ مینجمنٹ کرتا رہتا ہوں, اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے ایونٹ آرگنائز بھی کرائے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلی بار ہم لوگوں نے کرایا تھا سندھ پیرا اسپورٹس 2019 میں, جو کہ سندھ بلائنڈ اسپورٹس ایسوسی ایشن اور بینائی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا کولیبریشن تھا. اور اس میں ہم نے آل اوور سندھ سے بلائنڈ لڑکے اور لڑکیوں کو بلا کے ہم لوگوں نے اسپورٹس کرایا تھا, اور یہ بڑا ایک بہت سکسیسفل ایونٹ رہا تھا ہمارا الحمدللہ. اس میں ہمارے پاس ملیشین کوچ آئے تھے جن کے ساتھ میں نے 10 days اسٹے کیا تھا ہوٹل میں, کیونکہ وہ میرے پروٹوکول پہ تھے, ان کے تمام پروٹوکول کے تمام چیزیں میرے انڈر تھیں, ایونٹ کو تمام مینیج کرنا میرے انڈر تھا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اور ایونٹ کرایا جو کہ نیشنل پیرا اسپورٹس کرایا, جس میں ہم لوگوں نے آل اوور پاکستان سے
بلائنڈ میل ایتھلیٹس کو انوائٹ کیا اور ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کرایا. یہ بھی ایک بہت بڑا سکسیسفل ایونٹ رہا. اور ابھی پاکستان کی ہسٹری میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہم نے بلائنڈ لڑکیوں کا فیمیل نیشنل پیرا اسپورٹس کرایا, جو کہ ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے, لاسٹ منتھ رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے ختم ہوا ہے. اس میں آل اوور پاکستان سے بلائنڈ لڑکیاں انوائٹ کی گئی تھیں اور ان کا بہت جوش و جذبہ تھا. اس میں ہماری کراچی کی بلائنڈ ایتھلیٹس بھی موجود تھیں اور باقاعدہ بہت زبردست مقابلہ ہوا, اور یہ بھی الحمدللہ میں نے ہی آرگنائز کرایا تھا سارا. تمام ایونٹ کی, تمام جو اسپورٹس کی ایونٹ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ میرے ہی انڈر کام کرتی ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے ایونٹس کی بات کی کہ آپ نے کامیاب ایونٹس کرائے 3-4, سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا یہاں پر نا, اس میں گیمز کون سی ہوتی ہیں؟ بلائنڈس کے تھرو گیمز کھیلی جاتی ہیں یا وہی سائٹڈ والی گیمز آپ پھر اپنے حساب سے مینیج کر کے بلائنڈس کو کھلاتے ہیں؟ اور کوچز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کوچز کا جو معیار کون سا تھا. ایک تو آپ نے ملیشین بتایا کہ وہ کوچ آئے تھے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے انٹرنیشنل کوچ ہوں گے. یہاں پر جو آپ لوکل کوچز منگواتے ہیں ایونٹس میں, ان کا معیار کیسا ہوتا ہے؟ اچھا, گیمز میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بلائنڈ کے گیمز ہوتے ہیں, الگ بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم جو کراتے ہیں نا, کیونکہ ہم لوگ نیشنل پیرا اسپورٹس سے ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں نا, تو نیشنل پیرا اسپورٹس میں جو گیمز ہوتے ہیں ہم وہ کراتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. ان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ انٹرنیشنل بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ہم ان اسپورٹس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, امپاور کرتے ہیں اور بلائنڈ ایتھلیٹس کو انہانس کرتے ہیں نا, ان کی اسکلس کو. اچھا, تو اسپورٹس کے بارے سے میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس گول بال ہے, بلائنڈ فٹ بال ہے, جوڈو ہے, کراٹے ہے, چیس ہے, لوڈو ہے, ایتھلیٹکس ہے, ہمارے پاس آرچری ہے. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اور اب ہم لوگوں نے ایک نیا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ بلائنڈ بچوں کو انشاءاللہ پیرا گلائڈنگ بھی کرائیں گے, سوئمنگ بھی کرائیں گے, اور ان چیزوں میں بھی انشاءاللہ ان کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ انٹرنیشنل ایونٹس میں یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. اچھا سر, یہاں پر نا ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے 3-4 آپ ایونٹس کرا چکے ہیں, تو ہر دفعے وہی سلیکٹڈ بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں یا نئے چہرے ایونٹس میں آتے ہیں؟ اچھا یار دیکھو آصف, اس کے لیے نا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, پورا ایک پروسیس کام کرتا ہے نا اس میں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نیشنل ایونٹ کرانا ہوتا ہے نا, تو ہم ہر شہر میں, ہر علاقے میں ہم چھوٹے چھوٹے ایونٹس کراتے ہیں. اور ان ایونٹس میں ہم ون ڈے ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں تمام ہم گیمز وغیرہ رکھتے ہیں, اور اس علاقے اور اس شہر کے آس پاس کے تمام بلائنڈ بچے اور بچیوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں پارٹیسپیٹ کے لیے. پھر وہ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کے جو ونرز ہوتے ہیں, پھر ان ونرز کو کمپائل کیا جاتا ہے اور ان تمام ونرز کو ہم نیشنل پیرا اسپورٹس کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ لوگ یہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں نئے چہرے بھی ہوتے ہیں, پرانے چہرے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سب کو چانس دیں, ہر بلائنڈ لڑکے اور لڑکی کو چانس دیا جائے تاکہ ہر بلائنڈ لڑکے کو اور لڑکی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. بالکل سر, ہر بلائنڈ لڑکی اور لڑکے کو موقع ملے. تو مطلب یہ آپ کا وہی سینیریو ہے کہ پہلے آپ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کرا کر ان میں سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بچوں کو, پھر جا کے بڑے اسٹیج پہ ان کو لے کر آتے ہیں. ویل سر. اچھا سر, ایز اے بلائنڈ ہوتے ہوئے آپ یہ سارے ایونٹس مینیج کرنا, کیونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک ایونٹ کو مینیج کرنا, کافی سارے مسئلے آتے ہیں بیچ میں, تو وہ سر آپ وہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ویری نائس کوشچن آصف, بہترین. دیکھو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ بتایا تھا کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے ہیومن ریسورس میں نا, تو میں ایز اے HR ٹرینر کافی جگہ پہ کام کرتا رہا ہوں, اور میں نے آن دا جاب آف دا جاب ٹریننگز دی ہیں امپلائیز کو, اور ابھی بھی میں ایک ویژنری فاؤنڈیشن ہے خیر النساء ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بھی میں جا کے جو ہے وہ ٹریننگز وغیرہ پرووائڈ کرتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایونٹ مینیج کرنا, آرگنائز کرنا, ٹرین کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے مجھے وہاں سے جو ہے پیچھے سے بیک اینڈ پہ میرے چلتی آ رہی ہیں, اور میرے BBA کا نتیجہ ہے یہ کہ مجھے یہ تمام چیزیں وہاں سکھائی گئیں, پریکٹیکلی بھی سکھائی گئیں.
تو میں نے وہاں پہ سیمینارز بھی کنڈکٹ کیے, ورکشاپس بھی کنڈکٹ کی when I was in BBA. تو وہاں سے جو ہے یہ تمام چیزیں میرے اندر آئیں اور اسی کو میں یہاں پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا ہوں. ویل سر, مطلب آپ کا پیچھے کافی ایکسپیرئنس بھی ہے اور چیزیں آپ خود بھی مینیج کرتے ہیں, تو آئی تھنک وہ آپ کو تجربہ کام آ رہا ہے. اچھا سر, یہاں پر نا بہت ہی انٹرسٹنگ آپ سے سوال پوچھوں گا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ B2 ہو, ٹاک بیک یوز کرتے ہو, جوز یوز کرتے ہو, اور آپ ہر وہ مشکل فیس کرتے ہو ایک B2 یا B3 یا B1 کو آتی ہے, جو بلائنڈ ہوتے ہیں, جس کو 50% نظر آتا ہے یا جتنا بھی XYZ. وہ سارے مسئلے آپ کے ایک سائڈ پہ. آپ نے جو اپنی شادی کی, وہ کیا آپ کی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ اور آپ ساری چیزیں وہاں پر, یہاں پر تو آپ نے, یہ آپ کی جاب تھی, ایونٹس میں ہر جگہ آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا ایکسپیرئنس سے, وہاں کیسے آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا؟ ویل آصف, ویری نائس کوشچن, اور واقعی میں آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھ لیا میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ. تو سوری, اچھا چلو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو شادی ہے نا وہ لو میرج ہوئی تھی, اور میری وائف الحمدللہ ٹوٹلی سائٹڈ ہیں, اور ہم دونوں کی لو میرج ہوئی تھی. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم بہت ہیپیلی میریڈ کپل گزار رہے ہیں, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں گھر میں, اور پیرنٹس کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ اللہ قائم رکھے, ہم انہی کے سائے تلے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, میں بالکل بتاتا چلوں کہ میرے 2 بیٹے اور ریسنٹلی بیٹی پیدا ہوئی ہے الحمدللہ, 3 بچوں کا میں باپ ہوں الحمدللہ. اچھا, میری وائف بہت خوبصورت ہے, اور اس وائف کا ہی بیک اینڈ پہ بہت سپورٹ ہوتا ہے, جو کہ مجھے صبح دوپہر شام رات جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے, تاکہ میں اپنی تمام پروفیشنل کیریئرز میں آگے بڑھ سکوں, تمام پروفیشنل لائف میں کو میں آگے بڑھا سکوں, تمام کامیابیاں میں اچیو کر سکوں. کیونکہ دیکھیں, ہر عورت کے پیچھے ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ 2 عورتوں کا ہاتھ ہے, ایک میری بیگم ہے اور ایک میری ماں کی دعائیں ہیں, کہ جس کی بنا پہ جو ہے میں آج اس پوزیشن پہ ہوں کہ بلائنڈ کمیونٹی میں ایک برانڈ پرسنالٹی ہوں الحمدللہ. مینیج کیسے کی جاتی ہیں؟ تو یار ایز سچ مجھے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی. جب شادی ہوئی تو تب تک میں الحمدللہ کافی حد تک کاؤنسلڈ ہو چکا تھا, اور میری وائف کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا. 5 سال کا ہمارا افیئر چل چکا تھا, تو وہ پورے مطلب میرے ہر ایک بلائنڈ ایکشن سے جو ہے وہ واقف تھی. تو اس نے بھی کافی اسٹیپ اٹھائے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک لائن سے بات ایشو ہوتا ہے کہ بلائنڈ سے شادی کی جا رہی ہے, تو ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, لیکن اس نے بہت بڑے اسٹیپ اٹھائے, اور الحمدللہ ہاں ہم لوگ اس لائف میں بہت خوش ہیں, اپنے لائف میں بہت خوش ہیں. تو اب سسرال والے بھی لاظر سی بات ہے کہ اب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, اب ان کو ٹاک بیک اور جاب سے کوئی ایشو نہیں ہے, یہاں تک کہ میرے پورے سسرال میں کوئی ایشو نہیں ہے, سب مجھے ساتھ لے کے پھرتے ہیں. تمام گیدرنگز ہوتی ہیں, کوئی بھی گیدرنگ ایسی نہیں ہوتی جو میرے بغیر ہو, کوئی بھی فنکشن ایسا نہیں ہوتا جو میرے بغیر ہو, اور مجھے الحمدللہ میرے سسرال میں بہت عزت دی جاتی ہے, بہت خیال رکھا جاتا ہے, سب بہت کیئرنگ ہیں. ماشاء اللہ سر, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے سپورٹ مل رہا ہے, یہاں تک کہ آپ نے کہ لائف پارٹنر نے بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. سر, فرینڈ سرکل میں ایسا کوئی ون آف دا بیسٹ فرینڈ جس کو آپ اینی ٹائم کوئی بھی کام دیں, کبھی بھی کال کریں تو وہ حاضر ہو جائے بنا کسی جھجک کہ میں فلاں کام پہ ہوں یا نہیں آؤں گا, وہ سر آپ کی کوئی فرینڈ سرکل میں ایسا کوئی دوست ہے یا ایسا کوئی گروپ جس میں 3-4 بندے ہوں کہ ہاں یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا؟ یار ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ میری ماں ہے, میری والدہ ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں اس فرینڈ سرکل کے اوپر تو یار میری کوئی خاص فرینڈز نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ میرے شاگرد ہیں, یا پھر یوں کہہ لو کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس میرے دوست ہیں, اور میں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ بھی رکھتا ہوں, ان کا ٹیچر بھی ہوں, ان کا کاؤنسلر بھی ہوں, اور ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, اور وہ بھی مجھے ہر جگہ پہ کور کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ ایک دوستوں کی طرح ہی لائف گزارتے ہیں. اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک آواز پہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. میرے جو بیچز ہیں, جو تمام میرے اسٹوڈنٹس ہیں, تو بہت بہت اچھے ہیں, اور میرے لیے یہی میرے فرینڈز ہیں, یہی میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. سر, یہ بہت زبردست بات ہے کہ اپنے
اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی بیسٹ فرینڈ بنا لو تاکہ پڑھائی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی رہے اور ان کی جو گرومنگ بھی ہوتی رہے اور آپ کا جو فرینڈ سرکل والا سینیریو ہے وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے. جی بالکل مسٹر آصف، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو میں اسی ہی اسٹریٹجی کو لے کے چلتا ہوں تاکہ ہر کسی کے زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اس کمی کو پورا صرف ایک فرینڈ کر سکتا ہے، اور اگر میں ایز اے ٹیچر کی حیثیت سے جاؤں گا تو وہ پورا نہیں کر سکتا. تو اس لیے مجھے ایز اے ٹیچر، ایز اے فرینڈ، میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی کمیوں کو انشاءاللہ پورا کرتا ہوں. اچھا سر، آپ جب پہلے آپ کی نظر کمپلیٹ پڑتی تھی تو اس لائف میں نا کچھ خواب دیکھے جاتے ہیں، کچھ زندگی کے گولز ہوتے ہیں کہ مجھے فیوچر کے 10-12 سالوں میں خود کو یہاں دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی نظر کم ہوئی، بلائنڈ کمیونٹی میں آ گئے. اس کے بعد کے گولز آپ کے کیا ہیں؟ جہاں آپ وہی اپنے سائٹڈ والا جو آپ کا ایک گول تھا اسی کو ابھی تک آپ فالو کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. دیکھو آصف یار، ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ نا ہمارے گولز، ہمارے ڈریمز، ہمارے آبجیکٹیوز ہیں نا، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر ایک کوگنیٹو ایبلٹی ہوتی ہے. ہم اس کوگنیٹو ایبلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈریمز اور اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیو تک پہنچتے ہیں نا، اور مطلب ان کو بناتے ہیں. تو ہر ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اب لائن سی بات ہے، جب میں سائٹڈ تھا تو میرا جو تمام سوچنے سمجھنے کا پرسیپشن تھا، جس طرح کو میں چیزوں کو پرسیو کیا کرتا تھا، وہ سائٹڈ کی طرح کیا کرتا تھا. تو اس وقت کی اگر ہم گولز کی بات کریں تو میں نے ایک فٹ بالر تھے رونالڈو، اگر آپ نے سنا ہو، رونالڈو برازیل کے، فرانس کے، صحیح ہے، مطلب ان کی طرح میں نے بننا تھا فٹ بالر، ایک بہت بڑا فٹ بالر مجھے بننا تھا. پھر آہستہ تھوڑا چینج ہوا تو میں نے کہا یار ایک نا میں مطلب پاکستان فوج میں جا کے SSG کمانڈو بنوں گا. صحیح، یہ میرے کچھ اس ٹائم کے گولز تھے. لیکن جب بلائنڈ کمیونٹی میں قدم رکھا اور چیزیں ایک دم چینج ہو گئیں، بہت فاسٹ ٹریک پہ چیزیں چینج ہوئی، تمام چیزیں نا، تو اب جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں نا وہ چینج ہو گئے ہیں. اب میں نے اپنی پوری لائف کو جو ہے وہ اپنی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے جو ہے وقف کر دیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بس ہر بلائنڈ بچہ کامیاب ہو جائے، ہر بلائنڈ بچہ کسی ایک پوزیشن پہ پہنچ جائے، ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لے، ایک سوسائٹی میں ایک ریسپیکٹیبل ممبر بن جائے، اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ کر سکے. آج بس میرا یہی ایک ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے کہ میں بلائنڈ کمیونٹی کو جتنا سرو کر سکوں میں سرو کروں. اللہ تعالیٰ سر آپ کو اپنے ان مقصد میں کامیاب کرے، اور جو نیک مقصد آپ لے کر چل رہے ہیں ان میں آپ کمپلیٹ طریقے سے ہر کسی کونے سے آپ کامیاب رہیں. اچھا سر، ویورز سے یہاں پر اجازت مانگیں گے تو بلائنڈ کمیونٹی کے لیے، جسٹ سائٹڈ کے لیے، جہاں اوور آل دا ورلڈ، کوئی آپ ایک میسج سب کو دینا چاہیں؟ بالکل آصف، میں یہاں پہ بالکل ایک میسج دینا چاہوں گا، ایک لاسٹ میسج جو کہ پوری دنیا کے لیے ہے، یعنی کہ صرف بلائنڈ کمیونٹی کے لیے تک اسپیسیفائی نہیں ہے، پوری کمیونٹیز کے لیے ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز دنیا میں موجود ہیں. دیکھیں، ہم نے ایک لفظ سنا ہوگا، یونائٹڈ وی کین میک سم ڈفرینسز. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اتحاد سے چلیں گے تو ہم دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو ان تبدیلیوں کو لانے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. اگر ہم بلائنڈ ہیں تو صرف بلائنڈ کا نہیں، سائڈ کا بھی ساتھ دیں. اگر ہم سائڈڈ ہیں تو ہم صرف سائڈڈ کا نہیں، بلائنڈ کا بھی ساتھ دیں. ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ساتھ لیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، تبھی ہم اس دنیا میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا معاشرہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی ہماری سوچ بھی ہمیں سکھاتی ہے. تو اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی ذہنوں میں پازیٹیوٹی پیدا کریں. جیسے ہی ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی آ جائے گی، ہم اس دنیا میں اتحاد کی راہ پہ چل پڑیں گے، اور اتحاد ہی ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کامیاب ہونے کا. بہت شکریہ آصف، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین. اللہ آپ کو، آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام مقاصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے کامیاب کرے، آمین. آمین سر، آمین. ویل فرینڈس، دیجیے مجھے اجازت. دس از می محمد آصف علی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ پریس کر دیں، اور میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ
اس بلائنڈ کی میں انٹرویو کنڈکٹ کروں جو پہلے سائٹڈ زندگی گزار کر آیا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. دس از می محمد آصف علی.